بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کتاب الفتن کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں نزول مسیح کی بحث آئی تھی، وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن لاسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ تھا اس کے حوالے سے کچھ میسیجز موصول ہوئے، تو اب ہم ایک آدھا اور ایپیسوڈ کر رہے ہیں اس پہ، ان میسیجز یا ان سوالات کی وجہ سے۔ لاسٹ جو نزول مسیح پہ ہمارا ایپیسوڈ تھا وہ غلام احمد قادیانی، جنہوں نے قادیانی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد رکھی، قادیانی فرقہ کہہ لیں، مذہب کہہ لیں، خیر وہ اسلام سے علیحدہ ایک مذہب ہی بن جاتے ہیں۔ تو ان کا کیا موقف تھا مسیح موعود کے حوالے سے یا نزول مسیح کے حوالے سے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تفصیل سے، کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پہلے مسیح کہا کہ میں مسیح کا مثیل ہوں، مثل ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور قرآن مجید سے پھر یہ ثابت کرنے میں لگ گیا کہ قرآن میں جو عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہے اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، اور احادیث میں بھی جو عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہے اس سے مراد بھی غلام احمد قادیانی ہے، یعنی اپنا آپ وہ ثابت کرنا شروع۔ تو وہ ایک تفصیلی مقدمہ ہم نے دیکھا، اس پہ خیر ہم نے پھر سارا اس کو کریٹیکلی بھی دیکھا۔ وہ نیچے قادیانی حضرات کے کمنٹ بھی آ رہے تھے، کچھ تو میں نے ڈیلیٹ بھی کر دیے، وہ اس لیے کہ وہ بالکل ہی فضول قسم کی باتیں بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں، تو کچھ ابھی باقی بھی ہیں۔ تو وہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے، خود قادیانیوں میں بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ غلام احمد قادیانی نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان سے ایک فرقہ علیحدہ ہوا احمدی کے نام سے، جو اسے مسیح موعود اور مہدی زمان تو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ماننے کو تیار کہ اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسول ہونے کا۔ یہ ایک سوچ سوسائٹی میں پیدا ہوئی۔ اس پہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے اس پورے لیکچر سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ جیسے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے صرف یہی کہا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ عیسیٰ میں ہی ہوں۔ تو لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ نہیں نقطہ نظر پیش کیا تھا، اصل میں بحث چل ہی رہی تھی نزول مسیح کی، تو نزول مسیح کے ضمن میں غامدی صاحب کا موقف آ گیا، غلام احمد قادیانی کا موقف آ گیا، تو نزول مسیح کے ضمن میں جو اس کا موقف تھا وہ ہم نے پیش کر دیا۔ باقی غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے دعووں کے اندر ہمیں ہسٹوریکلی ارتقاء نظر آتا ہے، یعنی شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہتا ہے کہ جی میں مجدد ہوں، یعنی ہر صدی کا جیسے مطلب ایک مجدد ہوتا ہے تو اس صدی کا مجدد میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب اس نے آریہ سماج کے خلاف کچھ کام کیا، کرسچین یا عیسائیوں کے خلاف اس نے کچھ کام کیا۔ آج ہم اس کی کچھ تھوڑی بہت جھلک دیکھیں گے بھی۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک زمانہ آیا، یعنی وہ 1800 آپ کہہ لیں 90-91 اس کے بعد ایک ٹرن آیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو مجدد الملہ یا آپ کہہ لیں کہ جی مہدی زمان سے بڑھ کے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں مسیحی موعود ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم، ہاں محدث، مطلب جس کو جو ہے وہ الہام کیا جاتا ہے، ملہم اور محدث، یہ باتیں بھی اس کے ہاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو وہ اس کا دوسرا تھا، اب آپ کہہ لیں کہ یعنی وہ مہدی زمان مجدد الملہ سے پھر آگے جو ہے وہ اس کا دوسرا دعویٰ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں اس نے یہ بات کہی کہ میں مسیحی موعود ہوں، اور اس پہ اس نے کوئی تقریباً ایک ڈیکیڈ تو اس نے اس پہ لگایا، ایک دہائی آپ کہہ لیں، کوئی 10 سال کہ میں مجدد الملہ اور یہ اور وہ فلاں، مطلب اشارے کنایوں میں باقی باتیں بھی کیں۔ پھر کھل کے جو ہے وہ ایک ڈیکیڈ، ایک دہائی اس پہ لگائی کہ میں مسیحی موعود ہوں، اور باقی کچھ باتیں اس کی اشارے کنایوں میں بھی رہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک دہائی اس بات کے اوپر ہے کہ اس نے اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ ارتقاء ہمیں ہسٹوریکلی نظر آتا ہے، تو ہم صرف اس کا مسیح موعود والا پارٹ دیکھ پائے تھے، تو لیکن اب چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک جیسے کوئی شبہ وہ والی بات شبے کے طور پہ آ گئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، اس کی نبوت کے جو دعوے وغیرہ تھے، یعنی مطلب اس کا پورا ایک وہ تھیسس ہمارے سامنے آ جائے۔ اب اس میں دو رائے ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے دعووں میں ارتقاء واضح نظر آتا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، مطلب آپ
چیٹ جی پی ٹی سے بھی بحث کریں گے نا، وہ تو آپ کہیں کہ وہ روبوٹ ہے، اس کے تو کوئی ایموشن جذبات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسے آپ کوئی کانٹینٹ نہ دیں، اسے کہیں ویسے ہی تم مطلب کھلے اوپنلی مجھے بتاؤ، تو وہ اسی طرف جاتا ہے کہ ارتقاء ہے، مطلب اس کے ٹیکسٹ کا جو انالیسس کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا ارتقاء ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پلان تھا، یعنی پہلے سے اس نے یہ سوچا ہوا تھا، بیسیکلی یہ اسٹریٹجی تھی، یعنی اس نے اب ایک اسٹریٹجی کے تحت ایک دم سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ اس طرح لے کے گیا ہے، اور خود غلام احمد قادیانی نے یا اس کے فالورز نے یہ کیس بنانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیس انہوں نے یہ بنانے کی کوشش کی، یہ تو نظر آتا ہے، لیکن دوسری اپروچ والے کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا یہ ارتقاء ہوا ہے، مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ اس کو سوجا، اور یہ دوسری بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹرڈکشنز تھی اس کی عبارتوں کے اندر، تضادات تھے، یعنی مختلف جو اس نے دعوے کیے نا، تو وہ ان تضادات کو دور کرنے کے لیے اس نے پھر جو ہے نا وہ یہ باتیں نکالنے کی کوشش کی، مطلب تھیریز دونوں ہی ہیں کہ یہ پلان تھا پہلے دن سے، اور اسٹریٹجی کے تحت اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ظہور فرمایا، یا پھر یہ ہے کہ مطلب اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا دعوے کرنے جا رہا ہے، اور ایک وقت میں اس نے دعویٰ کیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ اس پہ پکے ہو گئے ہیں تو اب وہ ان کو آگے لے کے چلا گیا، جب اس نے دیکھا کہ اب فالوور اس پہ بھی، یعنی بلائنڈ فالوور اس پہ بھی پکے ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو پھر آگے لے گیا۔ یہ ابھی ہمارے سامنے جو ہے ان کی یہ روحانی خزائن والیوم 3 ہے، تو اس کے مطلب یہ ہم نے کہا تھا 23 جلدوں میں یہ خود انہوں نے پبلش کی ہے، یہ ربوہ سے بھی پبلش ہوئی اور ابھی اس کے لیٹسٹ ایڈیشن UK سے پبلش ہو رہے ہیں۔ یہ تیسری جلد میں جو ہے یہ غلام احمد قادیانی کے مطلب کچھ کتابچے ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ 3 ہیں، روحانی خزائن جلد 3 میں فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ اوہام، اسلام کی فتح، ٹھیک ہے، اور با مقصد جو ہے وہ توضیحات اور اوہام کا ازالہ۔ اب اس میں ایک صاحب نے تعارف لکھا، یہ ان کے کوئی مولوی صاحب ہیں، کیونکہ مولوی تو انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اسسٹنٹ کے طور پہ، وہ تو خیر مل جاتے ہیں، ہر کسی کو مل جاتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ مل گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی روحانی خزائن کی یہ تیسری جلد ہے جو حضرت مسیح موعود کی تالیفات فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام ہر 2 حصص پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں تالیفات 1891 میں مطبع ریاض ہند امرتسر میں طبع ہو کر شائع، یعنی اب یہ 1891 میں یہ ٹوسٹ آیا ہے، اب اس میں سارے ان کے دعوے مسیح موعود کے ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، 1890 سے لے کے 1901 تک، پھر 1908 میں اس کی وفات ہوئی ہے، 1908 میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو 1908 تک پھر 1 سے لے کے 8 تک جو اس کا دعویٰ رہا وہ نبوت کا دعویٰ رہا ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے مقدمہ کیا بنایا، اس مقدمے کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جی عیسائیت بڑی ترقی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب سارے ہندوستان میں عیسائیوں کے مضبوط تبلیغی مشن قائم ہو چکے تھے، تو ٹھیک ہے، جہاں برٹش بیٹھا ہوا تھا تو مشنریز لگی ہوئی تھیں، مشن سکول اور کالج جگہ جگہ کھولے اور کروڑوں کی تعداد میں کتب، پمفلٹ اور اشتہار مفت تقسیم کیے جا رہے تھے، اور ہر جگہ ربنا المسیح ربنا المسیح کی صدا بلند ہو رہی تھی، یعنی کرسچینٹی خوب جو ہے وہ پھیل رہی تھی۔ پھر جو عیسائی ہوتے ہیں انہیں اچھی اچھی ملازمتیں مل جاتی، یہ بات بھی تھی۔ غرض سارے پنجاب میں پادریوں کا ایک جال پھیلایا گیا، عیسائی جو مطلب منادی کرنے والے تھے شہروں، قصبات، دیہاتوں میں اعلانیہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے، ہسپتالوں میں باقاعدہ مبلغ مقرر تھے، لیڈی ڈاکٹر علاج کے ذریعے عیسائیت کا اثر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتی تھی۔ اہم چیز کیا ہے، یہ خود یہاں پہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عیسائیت دلیل کی بنیاد پہ نہیں پھیل رہی تھی، عیسائیت ویلفیئر کی بنیاد پہ پھیل رہی تھی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، عیسائیت کے پھیلاؤ کی بڑی بنیاد جو ہے وہ ویلفیئر تھی، یعنی غریب طبقوں میں وہ کام کر رہے تھے، علاج کی سہولیات، صحت کی سہولیات ان کو دے رہے تھے، کھانا دے رہے تھے، نوکریاں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے عیسائیت پھیل رہی تھی۔ اس نے سارا مقدمہ کیا بنایا کہ عیسائیت پھیل رہی تھی، تو وہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ مسیح آئیں گے اور یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، تو مراد یہ ہے کہ عیسائیت کی دلیل کا رد کر دیں گے۔ تو غلام احمد قادیانی نے آ کے جو ہے وہ صلیب توڑ دی، یعنی اس وقت جو عیسائی مشنری کام کر رہے تھے ان کی دلیل کا رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا مقدمہ بے بنیاد ہے، اس اعتبار سے بے بنیاد ہے کہ عیسائیت کی ترویج جو ہو رہی تھی وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوئی نہیں، وہ ساری ویلفیئر کی بنیاد پہ ہو رہی تھی، اور یہ سب دلیلوں سے اپنے آپ کو
مسیح ثابت کر رہے تھے کہ میں نے صلیب توڑ دی، ان کی دلیل کہ میں نے رد کر دیا. ٹھیک ہے، لکھا کرسچینٹی کے اوپر، آریہ سماج کے اوپر بھی لکھا، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ لکھ رہے تھے، اور ان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کام کر دیا. ایک جگہ خیر میں نے اس پہ کچھ ہسٹوریکلی جو ہے نا چیزیں جمع کی. 1 منٹ میں ذرا نکالتا ہوں. اگر آپ اس ایک مسئلے کو کیس سٹڈی کے طور پہ لے لینا کہ یہ جو کہتا ہے کہ جی حدیثوں میں یہ ہے کہ یکسر الصلیب، مسیح آئیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس کا معنی میٹافر میں ہے. چلیں ہم میٹافر میں اس کا معنی لے لیتے ہیں کہ عیسائیت کو ختم کر دیں گے. تو اس نے مقدمہ یہ بنایا کہ ہندوستان میں عیسائیت برٹش امپائر کی وجہ سے پھیل رہی تھی، تو یہ مسیح صاحب آئے اور انہوں نے عیسائیت کی ترویج کے اندر آگے بد باندھ دیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کسر صلیب ہے، اب دیکھیں ایک ہے آؤٹ پٹ بیس سکسیس جسے کہتے ہیں، ایک ہے آؤٹ کم بیس. آؤٹ پٹ یعنی میں نے یہ کام کیا، بھئی آپ نے یہ کام کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. آؤٹ کم بیس کہتے ہیں بھئی نتائج یہ نکلے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نتیجہ اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں نا تو اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ اپلائی کیے جاتے ہیں. انسٹیٹیوشنل پاور انڈیکس، مطلب انسٹیٹیوشنل پاور انڈیکس سے مراد یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جو مسیحیت کے رد میں کام کیا، اس سے پہلے جو عیسائیوں کے ادارے انہوں نے کہا کہ جی قائم ہو رہے ہیں، ٹرسٹ قائم ہو رہے ہیں، اسپتال بن رہے ہیں، سکول کھل رہے ہیں، کالج کھل رہے ہیں، کیا غلام احمد قادیانی کے کام کرنے کے بعد وہ کم ہوئے یا زیادہ بڑھ گیا؟ تو اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ بڑھ گیا. پنجاب کے اندر جہاں یہ بیٹھا ہوا تھا قادیان کے اندر، وہاں پہ انسٹیٹیوشنل جو پاور تھی عیسائی مشنریز کی وہ بڑھ گئی، ان کے ہاسپٹلز بڑھ گیا، ان کے سکولز بڑھ گیا، ان کے کالجز بڑھ گیا. تو صلیب کہاں ٹوٹی؟ ادارہ جاتی ان کی طاقت جب بڑھ گئی تو صلیب کہاں ٹوٹی؟ تو آبزرو جو ہسٹوریکل پکچر ہے نا وہ یہی بتاتی ہے. دوسرا کنورژن ٹرینڈ. کنورژن ٹرینڈ میں یہ مراد ہے کہ کیا عیسائی جو پہلے ہو رہے تھے، ہاں اب کیا کنورژن ان کی رک گئی یا بڑھ گئی؟ تو کنورژن ٹرینڈز یہ بدل، اس کے اوپر باقاعدہ سٹیٹس ہیں. مطلب 1881 میں 1881 میں کرسچین جو ہے 0.16% تھے. انگریز اس کا اہتمام کرتے تھے، مردم شماری کا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. تو 0.16% تھے. 1901 میں 0.41% ہو گئے پنجاب کے اندر ہی، مطلب بڑھ گئے نا، ان کی تعداد بڑھ گئی. اور 1911 میں 1.3% ہو گئے، اور اس طرح وہ بڑھتی گئی. تو کرسچینٹی جو ہے وہ بڑھتی گئی، کنورژن ٹرینڈ بڑھتا گیا. تو کسر صلیب کہاں ہوا؟ مطلب میٹافر بھی اگر اس کو لے لیں تو ادارے بھی ان کے بڑھے اور عیسائیوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی حضرت کے کام کے بعد. ڈیموگرافک چینج یعنی کسی خاص علاقے کے اعتبار سے بھی اگر آپ ریسرچ کر لینا کہ اس میں عیسائیوں کی تعداد گھٹی یا بڑھی، تو جہاں جس علاقے میں یہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے وہاں بھی عیسائیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہی. مطلب اس پہ بھی آپ کو سٹیٹس مل جاتی ہیں، وہ میں نے خیر کافی ساری نکال بھی لیں. پھر کلچرل انفلوئنس، یعنی مطلب عیسائیوں کا ایک انفلوئنس ہے نا، تو کیا وہ کم ہوا؟ نہیں، وہ انفلوئنس جو ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد اسٹریٹجک ریئیکشن. اسٹریٹجک ریئیکشن اسے کہتے ہیں، مطلب اسٹریٹجی بیسڈ ریئیکشن. کیا غلام احمد قادیانی کی جو ہے وہ اس کام کے بعد کیا عیسائیوں نے اپنا کوئی جو ریئیکشن ہے یا جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا یا جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی، کیا انہوں نے اس کو چینج کیا؟ ہوتا ہی ہے نا، جب آپ کے اوپر کسی قوم کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حملے کا کوئی اثر ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہو. تو کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتا ان کی اسٹریٹجی میں. تو یہ فیکٹ بھی بتاتا ہے کہ کچھ مطلب ان کے اوپر کوئی اسٹریس میں نہیں آئے، کوئی اسٹریٹجی شفٹ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی ان کی فنڈنگ ریڈیوس نہیں ہوئی، کوئی ان کی ایکٹیویٹی ریڈیوس نہیں ہوئی. جو ان کے معاملات تھے وہ سارے ہمیں نظر آتے ہیں. مطلب خاص حلقے میں انہوں نے کام روک لیا ہو یا کسی خطے سے انہوں نے وڈرا کر لیا ہو، کچھ ایسا نہیں ہوا. ڈیوریبلٹی ٹیسٹ. ڈیوریبلٹی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس فکر کے کم از کم جو ہے جب وہ پیش کی گئی کوئی نظریہ، اس کے 10 سال بعد 20 سال بعد بھی اس کے اثرات نظر آئے. تو کہہ رہے ہیں اس کی زندگی میں اثرات نہیں ہے 10-20 سال بعد کیا ہے. اسکوپ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کس لیول پہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کام ہے وہ کسر صلیب کا، یکسر الصلیب مراد یہ ہے کہ کرسچین ورلڈ تو یہاں تھی نہیں. مطلب کہاں کرسچین ورلڈ تو بیسیکلی یورپ کے اندر ہے نا، تو کسر صلیب تو بیسیکلی ہوگی یورپ میں. یہ حضرت بیٹھے ہندوستان کے پنجاب میں ایک قصبہ قادیان کے اندر، اور وہاں پہ یہ ٹیسٹ لگا کے، اور وہ ٹیسٹ وہاں پہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ یہاں میں نے عیسائیت کا زور توڑ دیا.
ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی یہ ٹیسٹ ثابت نہیں ہو رہا اس علاقے کے اندر بھی، تو اسکوپ ٹیسٹ بھی اس کو ناکام کرتا ہے۔ کاؤنٹر موومنٹ اسٹرینتھ، مطلب کیا مسلمانوں میں جو ہے وہ اینٹی مشنری علمی تحریک پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مختلف قسم کے ٹیسٹ اگر آپ لگائیں۔ اچھا بیسیکلی کیا تھا عیسائی مشنری جو ہے وہ، جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا وہ یہ ہے کہ ذات پات کی بنیاد پہ ایک تو لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے، اور ہندوؤں میں یہ زیادہ تھی، کنورین ہوئی ہے، مطلب انگریزوں کی جو رپورٹس ہیں نا سینسس اور اس طرح کی جو دوسری رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کنورین ہوئی ہے بڑے پیمانے پہ، عیسائیت کی طرف لوگ گئے ہیں لیکن مسلمان نہیں تھے۔ 90 سے 95% یہ دلت تھے، دلت مطلب ہندوؤں کے اندر ایک کمتر یا حقیر یا جسے ہمارے یہاں چوڑا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ والی قوم تھی ہندوؤں کے اندر ہم تو نہیں سمجھتے لیکن ان کے یہاں ان کا یہ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دلت جو قوم تھی یہ بیسیکلی کرسچین ہوئی تھی ذات پات کی بنیاد، کیونکہ ان کو وہاں وہ رائٹس مل نہیں رہے تھے تو انہوں نے ان کو وہ رائٹس دینا شروع کیے۔ پھر غربت بڑی وجہ تھی، آج بھی ہمارے یہاں قادیانی اسی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں، غربت کی بنیاد پہ آپ کے بارڈر ایریاز میں لوگوں کو اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں، یو کے کا ویزا لگوا دیں گے، آسٹریلیا کا ویزا لگوا دیں گے اور لوگوں کو قادیانی بناتے ہیں، بالکل جس طرح سے عیسائی مشنریز کام کر رہی تھیں آج یہی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تعلیم اور صحت، تو جو بھی منارٹیز ہوتی ہیں نا اب آپ دیکھیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں۔ آپ کے آغا خانی تعلیم کے اندر دیکھ لیں، صحت کے سیکٹر میں دیکھ لیں کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک۔ خدمت خلق ویلفیئر کا کام تھا، تو بیسیکلی انہوں نے کوئی خاص لٹریچر تو ایسا کوئی پیدا کیا نہیں تھا کرسچینز نے، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے آپ کہیں کہ جی کوئی اس کو رد کرنے کی ضرورت پڑتی۔ تو یہ جو اپنا کیس بناتے ہیں نا مجدد الملہ اور فلاں اور اس نے مسیحیت کے خلاف کوئی بڑا کام کر دیا، حالانکہ مسیحیت کے خلاف اس وقت ہندوؤں نے بھی ریئیکشن دیا، مسلمانوں نے بھی دیا، اور زیادہ ریئیکشن اس وقت مسلم کمیونٹی کا تھا۔ ہندوؤں میں آریہ سماج کی تحریک پیدا ہو گئی 1875 میں، 1875 میں انہوں نے کرسچینز کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید کی، لٹریچر بھی لکھا، اور شدھی کی بھی ایک تحریک چلی تھی، اگرچہ بعد میں آئی تھی، لیکن یہ بھی تھی کہ جو ہندو کنورٹ ہو کے کرسچین ہو رہے تھے تو ان کو واپس ہندو مت میں لے کر آنا، اور اس میں کئی ایسی تھیں جنہوں نے اپنے اسکول کالجز بھی کھولے، ویلفیئر کا کام بھی کیا، ہاسپٹلز بھی کھولے، تو ہندو سوسائٹی نے بھی اپنا ریئیکشن دیا، مسلم سوسائٹی نے بھی دیا، 3 لیول پہ لٹریچر پیدا کیا۔ ایک تو سب سے پہلے مسلمانوں نے مناظرے کیے، اچھا یہ حضرت تو کو بہت بعد میں جا کے شروع ہوئی ہے نا، 1880 کے بعد ان کی کوئی انٹری نظر آتی ہے، اس وقت تک مسلمان اپنا کام کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ 1854 میں ایک مناظرہ جو ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی کر چکے تھے، 1854 میں، ٹھیک ہے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی جو ہے وہ ایک پادری جو تھا، اور یہ بہت معروف ہے ان کی، پھر 1860 میں ان کی کتاب آ گئی تھی اظہار الحق کے نام سے، عیسائیت کے اوپر یہ بہت بنیادی کتاب ہے۔ تو مسلمان علماء اس سے بہت پہلے یہ کام کر چکے تھے، مناظرے کے لیول پہ بھی، کتابوں کے لیول پہ بھی، اور رسائل اور جرائد کے لیول پہ بھی۔ اس نے تو بس وہاں سے چیزیں اٹھا کے جو ہے وہ ان کو پیش کرنا شروع کیا، اور پھر یہ کہا کہ جی میں نے بس وہ مسیحیت کا جو ہے وہ رد کر دیا، اور یہ کام تو جیسے کسی اور نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ سارے اس کے انٹری سے پہلے کے ہیں، یہ ادارے بن چکے تھے۔ دیوبند کا ادارہ 1867 میں بن چکا تھا، علی گڑھ کا ادارہ 1875 میں بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے محسوس کیا نا، ایک تو مذہبی طبقے نے یہ محسوس کیا بھئی مدارس اس کا حل ہے، اور سر سید نے یہ محسوس کیا کہ وہ کالج کے ذریعے سے اور یونیورسٹی کے ذریعے سے جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ اس طرف چلے گئے، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف، کہ ہمیں اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے۔ ندوۃ العلماء بھی آ گیا 1894 کے اندر، تو ادارہ جاتی سطح پہ جو ہے وہ اس فتنے کا جو ہے، یعنی جو لوگ کرسچینز ہو رہے تھے، یہ جو مشنریز کر رہی تھیں، ادارہ جاتی سطح پہ اس کا رسپانس دیا گیا۔ پھر خدمت خلق کی سطح پہ رسپانس دیا گیا، انجمن اسلام بنی 1874 میں بمبئی کے اندر، انجمن حمایت اسلام یہاں لاہور میں بنی 1884 میں۔ مدارس بھی ایک طرح کی NGOز ہی تھیں، تو یہ سب جو ہے نا وہ ہمارے ہاں پہلے سے یہ کام ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کیس یہ حضرت بناتے ہیں نا کہ جی میں نے بڑا کام کیا کرسچینٹی کے خلاف، اور مسلمان تو گویا کہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم نے کسر صلیب کا کام کیا۔ مسلمان اس سے پہلے ادارہ جاتی سطح پہ بھی کام کر چکے تھے، لٹریچر کی سطح پہ بھی، خدمت خلق کی سطح پہ بھی، تینوں لیولز کے اوپر اس سے بہت پہلے کام کر چکے تھے، تو اس کے کام کا کوئی خاص وہ اثر نہیں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کے حال پر رحم فرما کر مرزا غلام احمد قادیانی پر بذریعہ الہام منقش، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کہا امت مسلمہ کو جو ہے وہ نکالنا ہے، حالانکہ وہ پہلے بیچارے مسلمان علماء نکال چکے تھے،
ٹھیک ہے، وہ مسلمان علماء ادارہ جاتی سطح پہ ویلفیئر کا کام کر کے، ادارے قائم کر کے، مناظرے کر کے، کتابیں لکھ کے جن سے نکال چکے تھے، یہ کہتے ہیں کہ جی اب آ کے جو ہے وہ حضرت کو بھیجا گیا، جو کام ہو چکا تھا وہ کام کرنے کے لیے حضرت کو بھیجا گیا۔ اچھا، الہام کیا ہوا؟ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے معاذ اللہ، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، یہ الہام ہوا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے 1890 کے آخر میں رسالہ فتح اسلام لکھا جو 1891 کے اوائل میں چھپ کر شائع ہوا۔ اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ حضرت کی پیشین گوئی کے مطابق مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کر لو۔ تو یہ گویا کہ 1890 کے بعد، اب وہ سارے کام دیکھیں آپ 1890 سے پہلے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے دعوے شروع ہو رہے ہیں 1891 1890 میں لکھی گئی، 1891 میں یہ چھپی ہے خود ان کے بقول، اور وہ سارے کام 1891 سے پہلے کر کے بیٹھے، ادارے قائم کر کے بیٹھے ہیں، مناظرے کر کے بیٹھے ہیں، کتابیں لکھ کے بیٹھے ہیں، مدارس بنا کے بیٹھے ہیں، کالج کھول کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یتیم خانے کھول کے بیٹھے، انجمن حمایت اسلام کا کام آپ دیکھ لیں کتنے بڑے پیمانے پہ ویلفیئر کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ تحریر مسیح کے نام پہ یہ عاجز بھیجا گیا تاکہ صلیبی اعتقاد کو پاش کر دیا جائے، یعنی جو اعتقاد پاش ہو چکا ہے ادھر ادھر سے اٹھا کے اس کو دوبارہ پاش کیا جائے۔ سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ ایک جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ مطلب ہسٹوریکلی آپ دیکھیں نا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ہسٹوریکل فیکٹ جو ہے اس کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ خیر بہرحال یہ مقدمہ بنا کے انہوں نے کہا، یہ دعوے کیے مطلب 10 سال تک۔ اب توضیح مرام میں یہی چیزیں جو کچھ اس عاجز نے مسیل مسیح کے بارے میں لکھا، یہ مضمون متفرق طور پر 3 رسالوں میں درج ہے، ٹھیک ہے، فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام۔ اب یہ 3 رسالے جو ہے وہ لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ خود اپنا مطلب ازالہ اوہام میں آپ نے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے مسئلہ وفات مسیح پہ سیر کن بحث کی، اور لفظ نزول، توفی، رفع اور خروج دجال کی حقیقت بیان کی۔ یہ سب ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے کیسے اس میں تعویلات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مطلب اس کے بعد اب آپ دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ اچھا وہاں لوگ ایکٹیو ہو چکے تھے، اس میں اہل حدیث علماء بھی ایکٹیو تھے اور حنفی علماء بھی، اور حنفی میں دیوبندی، بریلوی، سارے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی بریلوی اسکول آف تھاٹ میں سے، اور اہل حدیث میں سے خاص طور پہ جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی اور مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کی، ٹھیک ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی تو پورے پنجاب میں گھومے اور ان کے خلاف انہوں نے کفر کا فتویٰ لیا، انہوں نے خود یہاں تذکرہ کیا کہ میرے خلاف جو ہے وہ پورے پنجاب کے مولویوں کو اکٹھا کر کے لے آیا اور میرے خلاف جو ہے وہ کفر کا فتویٰ، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں جی مولوی محمد حسین بٹالوی یہ لکھتے ہیں، اچھا یہ الہامات سناتے تھے نا علامت قادیانی، تو مولوی جو ہے نا محمد حسین بٹالوی ان کے آگے تھے وہ شیخ مولوی عبد الرحمن صوفی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مولوی عبد الرحمن صوفی کہتے ہیں خاص خار کو یہ فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے مقابلے میں تیرے قائم رہنے کی بابت خدا تعالیٰ سے بطور استخارہ دعا کی۔ مولوی عبد الرحمن صوفی نے جو ہے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے بارے میں استخارہ کر کے دعا کی، تو ان کو الہام ہوا لکل فرعون موسیٰ، یہ اسی طرح سے الہام بیان کرتا تھا، تو اس کے الہام کا پھر یہی علاج تھا کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے، اور اب وہ بھی دیکھیں نا، اب اس کو وہ بیان کر رہا ہے۔ خیر بہرحال اب یہاں آگے کہتے ہیں کہ جی مختلف محلہ جات میں آپ کے خلاف لیکچر کرائے گئے، یہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے خاص طور پہ یہ کام کیا، اور حضرت عیسیٰ کی آسمانی زندگی ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دینے اور مسیح موعود کی دعوی پر آپ کر اور آپ کے متبعین کی علانیہ تکفیر کی گئی، اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک استفتاء مرتب کیا جس میں مذکورہ بالا تینوں رسالوں کی عبارات قطع برید کر کے پیش کی، اور اگست 1891 میں ایک لمبا سفر کر کے مختلف علماء و فضلائے ہندوستان اور پنجاب کا فتویٰ حاصل کیا۔ اس فتوے میں آپ کے متعلق عربی اور اردو زبان میں جو الفاظ تکفیر اور تفسیر کے مل سکتے تھے استعمال کیے گئے۔ مطلب 1891 میں ہی علماء نے اس فتنے کو پہچان لیا تھا، کہنے کا مقصد یہ، اور علماء کی طرف سے جو ہے وہ فتویٰ آ گیا تھا۔ تو اب جب نبوت کا دعویٰ بعد میں آیا سامنے، تو پھر یہ سوالات اٹھے کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو نبوت سے جو ہے وہ بری و ذمہ قرار دیتے تھے، مطلب ایسی نصوص تھیں، تو اب آپ نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ازالہ اوہام کے حوالہ جات،
ٹھیک، اب یہ خود یہ لکھ رہے ہیں ان کے مولوی حضرات جو ہے نا کہ اصل میں یہ تضاد نہیں ہے مرزا کی عبارتوں میں، یہ تضاد نہیں ہے، مولویوں نے تضاد بنا لیا، لیکن خیر بہرحال اب آپ دیکھ لیں یہ خود ان کے اپنے حوالہ جات ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے مقدمات جو ان کے اپنے لوگوں نے لکھے ہیں اور مرزا کی عبارتوں کی روشنی میں۔ حضرت مسیح موعود نے رسالہ توضیح مرام اور متعدد جگہ ازالہ اوہام میں نبوت سے متعلق بحث کی۔ یہ چونکہ پہلے آئے تھے نا ازالہ اوہام، یہ 1890 91 کے یہ سارے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بحثیت نبی نزول فرمانا ختم نبوت کے منافی ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا نزول کا رد کر رہے تھا نا غلام احمد قادیانی، تو پھر وہ یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بطور نبی آ سکتے ہیں، وہ تو ایک نبی ہیں، تو آپ علیہ السلام خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں سے مخالفین نے پکڑ لیا، تو وہاں تو تم یہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رد کرتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ختم نبوت کے منافی ہے، تو اب تمہارا آنا بطور نبی یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ ازالہ اوہام میں، اب اسی سے یہ مطلب وہ لوگ ثابت کرتے ہیں نا جو دوسری اپروچ لیتے ہیں کہ اصل میں اس کے دعووں میں ارتقاء ہوا ہے۔ جب تک یہ مسیح موعود کا دعویٰ کر رہا تھا نا تو اس وقت تک اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا بھی دعویٰ کرنا ہے، تو اس لیے اس وقت اس نے یہ بیانات دیے۔ کیوں کر ممکن تھا کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی اسی مفہوم تام اور کامل کے ساتھ جو نبوت تامہ کی شرائط میں سے آ سکتا ہے، یعنی خاتم النبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس نے ازالہ اوہام میں یہی بات کی ہے۔ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، یعنی اب یہ ایک عمومی آیت ہے، کوئی کسی قسم کا بھی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ ساری باتیں کہاں کی ہیں؟ ازالہ اوہام میں۔ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے اور باب نزول جبریل بپیرایہ وحی رسالت مسدود ہے، بند ہو گیا، مطلب کہ جبریل اب جو ہے وہ وحی لے کر آئے۔ یہ اس وقت کا مقدمہ ہے جب وہ مسیح موعود خود بن رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی انکار کی بنیاد اس نے کیا بنائی کہ وہ تو چونکہ نبی ہیں، آپ سب مانتے ہو، ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں، تو اگر وہ آ گئے تو ختم نبوت کی مہر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب بات سمجھ؟ تو یہ سارا مقدمہ اس نے بنایا اور اس مقدمے سے اس نے ثابت یہ کرنا چاہا کہ جو آنے والا ہے نا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ؟ آنے والا نبی نہیں ہو سکتا، تو اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے اور میں نبی نہیں ہوں، میں ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرے آنے سے یا میرے مسیح موعود ہونے سے یا عیسیٰ ابن مریم ہونے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ تو 10 سال تک یہ مقدمہ چلا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال، رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال آیا، یہ بھی ازالہ اوہام میں۔ اما الجواب، اس کا جواب کیا دیا؟ نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، محدث ہونے کا، یعنی مجھے الہام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ کیا جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا۔ دوسرا کیا؟ رسول اور امتی کا مفہوم متباین ہے، یعنی رسول اور امتی دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ٹکراتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک ہی بندہ جو رسول بھی ہو اور امتی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ توڑا ہے نا ازالہ اوہام کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور ہم یہ کہتے تھے کہ جی وہ امتی نبی بن کے آئیں گے، ہم یہ جواب دیتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی بن کے آئیں گے، تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو، یہ متضاد چیزیں آپ نے ایک میں جمع کر دی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یا وہ نبی ہے یا امتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام یا نبی ہیں یا امتی ہیں، تو یا ان کی نبوت کا انکار کرو، کہو کہ وہ نبی نہیں تھے، تو پھر مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مقدمہ اپنا بنا رہا ہے، یا آپ ان کو نبی مانتے ہو تو نبی تو امتی نہیں ہو سکتا پھر،
اپنی اس طرح سے منطق اس نے لڑائی ہوئی تھی. اور نیز خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانے ہے. کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. اچھا، اسی طرح 1901 سے پہلے بعض اشتہارات اور کتب میں ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن میں نبوت سے انکار کیا گیا. یہ خود لکھ رہے ہیں کہ حضرت نے نبوت سے انکار کیا ہے، یہ تو واضح بات ہے 1901 سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اپنا نبی ہونا بمعنی محدث لیا ہے. مثلا آسمانی فیصلہ مطبوعہ 1892 میں لکھا ہے، میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. مطلب اس سے واضح الفاظ ہو سکتے ہیں. اور یہ خود لکھ رہے ہیں، یہ کسی مخالف کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ حوالہ دے رہا ہو آسمانی فیصلے کا. اسی طرح ایک اشتہار مطبوعہ 1897 میں فرماتے ہیں، ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ساری لعنتیں خود سمیٹ رہے کیونکہ 1901 کے بعد شفٹ آ گیا، ایک عجیب شفٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ اتنی سری باتیں ہیں کہ میں نبوت کا مدعی نہیں. اچھا، وہ شفٹ آ کے اپنی پچھلی ان عبارتوں کو چلاکی سے ان کی تعویل کر دی کہ میری مراد یہ تھی اصل میں کہ میں اس قسم کا نبی نہیں ہوں. حالانکہ الفاظ جب بولے ہیں نا، آپ دیکھیں گے بہت ہی عمومی الفاظ. ٹھیک ہے، کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. یہ تو نہیں کہا کہ شریعت والا نہیں آئے گا. بعد میں یہ تعویلیں شروع کر دیں کہ ایک شریعت والا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت نہیں لے کر آتا. تو میری مراد اصل میں یہ تھی. خیر بہر، اب یہاں تک اب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن 1901 کے بعد کی تالیفات میں اپنے آپ کو صاف طور پر نبی بھی لکھا ہے. اب یہاں پہ وہ جو فرقہ ان میں علیحدہ ہوا نا، جو یہ کہتا ہے کہ جسے نبوت کے دعوے نہیں کیے، یہ خود مان رہے ہیں کہ کیے ہیں. اور رسول بھی، اور اس سے محدثیت یا جزبی نبوت سے تعبیر نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ وہ میں محدث ہوں، نہیں، نہ یہ کہا کہ میں کوئی جزوی طور پہ نبی ہوں، نہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ نبی اور رسول کا ہے. اپنے ان کے جو نبی ہیں ان کی کانٹرڈکشن خود بیان کر رہے ہیں نا، مولویوں کو جواب دینے کے لیے. اچھا، کہتے ہیں نہیں وہ قادیانی جو ہے اس نے اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل بھی کر دیا تھا نا. اصل میں یہ مسئلہ اتنا واضح تھا، اسی زمانے میں لکھنے والے تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے لکھ رہے تھے، تو مسئلہ اتنا پھیل گیا تھا، لٹریچر تو اس زمانے سے شروع ہو گیا تھا، فتاوی شروع ہو گئے تھے تکفیر کے. تو پریشر میں آ کے وہ انہیں یہ سارا لکھنا پڑا، اور صفوں کے صفحے لکھ دیے نا. پھر جب انسان جو ہے وہ اس طرح کا اس کا معاملہ ہو بغیر سوچے سمجھے لکھنے والا، اب وہ وہاں تو تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی. تو اس لیے انہیں مقدموں میں یہ ساری باتیں ماننی پڑی، کھلے طور پہ ماننی پڑی کہ جو 1901 سے پہلے دعویٰ تھا ہی نہیں. سارا محدث ہونے کا دعویٰ تھا 1901 کے بعد جو ہے، اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا 1901 سے پہلے. اس کے بعد انہوں نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا، تو یہ بات انہیں خود واضح الفاظ میں ماننی پڑی. اب کہتے ہیں جی 1901 کے بعد کے حوالہ جات. حضرت مسیح موعود جو ہے وہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی جو ہے وہ قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اس کی طرف رسول نہ بھیجیں. کیا کہتے ہیں؟ آخری زمانہ میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور وہی مسیحی موعود ہے. ٹھیک ہے، یہ تتمہ حقیقت الوحی. پھر اسی آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا رہی ہے، اور دوسری طرف ہیبت ناک زلزلے پیچھا نہیں چھوڑتے. اے غافلو، تلاش تو کرو، شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو. مطلب آہستہ آہستہ دعویٰ آ رہا ہے نا، ایک دم سے بھی نہیں آ رہا. بھئی ابھی تلاش کرو، نبی آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا آخر زمانے میں ایک رسول کا جو ہے وہ اس کی بعثت ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اپنا وہ اس کی بیس بن رہی ہے. اور پھر واضح طور پہ کہہ دیا دافع البلا میں، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. ٹھیک ہے، قادیان وہ جگہ تھی نا پنجاب کے اندر جہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. اور یہ وہی بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ان کے بقول وہ عربی بھی نازل. آج ان کی تھوڑی سی وہ ہم دیکھیں گے عربی والی وہی بھی وہ بھی ایک عجیب ہی تماشا ہے، اور اس کا لوگوں کو چیلنج دیتے پھرتے تھے کہ ایسی وہی لے کے آؤ، اگر یہ اللہ کی طرف نہیں نازل ہوئی نا تو ایسی بنا کے لاؤ. گرامیٹیکل کیا، وہ قرآن اٹھا کے جو ہے اس کے اندر ایک لفظ اپنا ڈال دیا بس.
ہاں بس ایسا ہی ہے پورا قرآن اٹھا کے، استغفر اللہ العظیم، وہ قرآن میں تحریف کی ہے نا۔ پھر جو ہے وہ حضرت کیا کہتے ہیں، مجھے بتلایا گیا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے، معاذ اللہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یعنی ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جی میں صاحب شریعت نہیں ہوں، اور دوسری طرف آیتیں وہ کوٹ کرے کہ جن میں جو ہے وہ شریعت کا ذکر ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اب کون سے جو ہے وہ دین کو تم نے غالب کیا ہے ٹھیک ہے، ابھی تک تو مولوی نہیں سنبھالے جا رہے تم سے، 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، 1.5 صدی ہونے کو ہے، دین کا غلبہ خاک کریں گے۔ 1 مئی 1908 کو بعد نماز جمعہ سوال ہوا کہ جی خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں، تو کہتے ہیں جی اس کے یہ معنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت نہیں آوے گا۔ اب معنی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ کوئی ایسا نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو۔ یعنی آپ نبیوں کی مہر ہیں، جس کے اوپر آپ مہر لگاتے ہیں نا وہ نبی ہو سکتا ہے، جس کے اوپر آپ مہر لگا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے معاذ اللہ میرے اوپر مہر لگا دی، اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر مہر لگائی؟ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولی جاؤ نا، جھوٹ بولی جاؤ، جو مرضی جھوٹ بول دو بجوز اس کے کہ کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ یعنی یہ مہر جو ہے وہ امتی کے اوپر ہی لگ سکتی ہے۔ اب وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیس جو ہے نا اس نے وہ کینسل کرنا ہے اور اپنا کیس اسٹرانگ کرنا ہے، بس اس کے لیے وہ اصول خود ہی گھڑتا رہتا ہے، اس میں جب کوئی تنقید آتی تھی تو وہ اس اصول کو ایک نئی شیپ دے دیتا تھا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نکل جائیں بس اور میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ نے اس کے پاک رسول نے بھی مسیح موعود کا نام نبی اور رسول رکھا، یعنی میرا نام نبی اور رسول رکھا گیا۔ اب یہ دیکھیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہے ٹھیک، یہ تو بہت واضح ہے نا۔ اپنے آخری خط وہ جو 26 مئی 1908 میں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں، موت تک میں اپنے اس عقیدے کے اوپر قائم ہوں کہ میں نبی ہوں۔ بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیس نکالنا ہے کہ چونکہ وہ آپ علیہ السلام کی امتی نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتے، میں آ سکتا ہوں، اور میرے اوپر مہر لگ گئی ہے، تو اس نے واضح طور پہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی۔ اچھا پہلے اس کی وہ والی کوٹیشن دیکھیں کہ نبی اور امتی متباین ہے۔ اب دیکھیں کیسے مطلب وہ اس کی وہ جھوٹا مطلب کیسے جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب انہی عبارتوں کو صرف دیکھ لیں جو انہوں نے خود پیش کی ہیں، خود پیش کی ہیں، میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیش گوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی۔ یعنی وہاں مسیح کا رد کرنا تھا تو وہاں امتی مسیح اور نبی ہونا یہ متضاد تھا، اور جہاں خود ثابت ہونا تھا وہاں لکھ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہ اولیاء ہوئے ہیں، چلو اولیاء تو یہ ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب کہتے ہی نہیں جی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، فلاں امکان یہ وہ، اصل میں ان کی مراد جو تھی نا وہ یہ تھا کہ وہ تشریع نبی نہیں آ سکتا، یعنی شریعت والا جو ہے نا وہ نبی نہیں آ سکتا، یہ ان کی مراد تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہی انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ واضح کی ہوئی ہے۔ ہاں یہاں اور جب یہ فرمایا کیونکہ رسول اور امتی کا مفہوم متباین ہے تو اس کی یہ تشریح بھی فرما دی۔ اب تشریح کیا فرمائی؟ صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور جو شخص کامل طور پہ رسول اللہ کہلاتا ہے وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی روح سے بکلی ممتنع ہے۔ بس ایسے ہی وہ گھمائی جاؤ، جب اعتراض آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو جس طرح سے جو ہے وہ مرضی گھما دو۔ تو یہ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا صرف ان معنوں سے کیا کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں،
اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں اپنے رسول مقتدا سے باطنی فضول حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے، اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اب وہ اپنی پرانی باتوں کی بھی تعویل کر رہے ہیں، وہی پرانی باتوں کی تعویل کر رہے، تو اصل میں یہی ہے کہ یہ سارا ارتقا ہوا ہے، آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانو، میری نبوت یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، بس یہ کہتا تھا کہ میں آپ کا امتی نبی ہوں۔ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے، ٹھیک ہے، تو اب شریعت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کتنے نبیوں میں چلی ہے، بنی اسرائیل میں، سارے انبیاء تو شریعت نہیں لے کر آئے نا، تو یہ اس نے اس معنی میں جو ہے وہ یہ کر دیا ہے، اپنا سارا کیس جو ہے وہ بنا لیا۔ خیر بہرحال یہاں کافی زیادہ تفصیلات ہیں، تفصیلات کیا ہیں؟ اچھا، یہ اس کا نا وہ اصل میں ہے، یہ جلد نمبر 18 میں ہے، اگر آپ نے اس کا وہ پڑھنا نا، ایک غلطی کا ازالہ، مطلب اب 10 سال تک وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے رہے نا، تو اب وہ غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں کہ اصل میں، اچھا خود کہتا ہے کہ میرے اوپر منکشف ہوا پھر کہ میں اصل میں نبی ہوں، خود لکھا ہے اس نے، یعنی نبی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ نبی تھے 10 سال تک پتہ ہی نہیں چلا، شک میں رہے۔ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ جو بطور اشتہار 5 نومبر 1901 کو شائع کیا گیا۔ یہ رسالہ اس لحاظ سے ایک اہم رسالہ ہے کہ اس رسالہ میں اصولی طور پر اس اختلاف کا حل پیش کیا گیا جو بظاہر آپ کی 1901 سے پہلی کی تحریروں اور 1901 کے بعد کی تحریروں میں اپنی نبوت کے متعلق نظر آتا ہے۔ یعنی 1901 سے پہلے تو اپنے نبی ہونے کا انکار ہے کہ لعنت ہو، مطلب اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں، ٹھیک ہے، اور دار اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں اپنے آپ کو اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں، ٹھیک ہے، اور 1901 سے پہلی کی تالیفات میں آپ نے بکثرت اپنے نبی ہونے سے انکار کیا، بکثرت انکار کیا اپنے نبی ہونے سے، یعنی کھلم کھلا انکار، اتنا کھلا کھلا انکار خود ان کو بھی ماننا پڑا ہے کہ انکار کیا ہے، اور 1901 سے بعد کی تالیفات میں بکثرت اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ اب یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اس کو وہ اب وہی جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا صرف ان معنوں سے کیا کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں، نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، بس یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، اچھا اسی طرح جو ہے وہ اور بھی اچھا اس کے وہ تھے اپنے تضادات۔ اب آپ دیکھیں نا یہ لوگوں نے کیا خود انہوں نے نکال کے رکھ دیے، ٹھیک ہے، اس اختلاف کو جو آپ کی 1901 سے پہلے اور 1901 کی بعد کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ اچھا وہ اختلاف کیا تھا؟ تریاق القلوب کے صفحہ 157 میں لکھا ہے، اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی، یعنی اپنے آپ کو مسیح پہ میں فضیلت نہیں دے رہا۔ جب مسیح موعود کا وہ مقدمہ قائم کر رہے تھے نا تو اس وقت ایک بات آ گئی، کیونکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے، جزوی طور پہ ایک غیر نبی سے افضل ہو سکتا ہے، کلی طور پہ میں حضرت عیسیٰ سے افضل نہیں ہوں، یہ ایک مقدمہ بنایا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ریویو جلد اول نمبر 6 صفحہ 557 میں، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ عبارتوں کے تضادات لوگوں نے کیا نکالنے تھے، خود انہوں نے جو ہے وہ نکال کے پیش کر دی کہ جی تضادات ہیں۔ پہلے تو کہہ رہے ہیں میں مسیح موعود سے مجھے افضل نہ سمجھو، بعد میں جو ہے وہ کہا کہ اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، کلی طور پہ مجھے حضرت عیسیٰ پہ فضیلت ہے، معاذ اللہ۔ الغرض دونوں عبارتوں میں تناقض ہے، خود ہی لکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ لوگ نکال رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں کہ تناقض ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں نے لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اچھا پہلے خود ہی لکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ پہلے مسیح آسمان سے آنا تھا، خود لکھا ہے، خود مان رہا ہے، پھر بعد میں کہا کہ وہ میں ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا، یعنی وہ براہین احمدیہ میں
جو الہام ہوتے تھے نا، تو اپنے الہام ذکر کرتا تھا نا، تو وہ خدا کی طرف سے تھے نا، تو سارا الزام خدا پہ ڈال دو. خدا نے چونکہ میرا نام عیسیٰ رکھا تھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا، مسلمانوں کا بھی اور میرا بھی، کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا. یعنی وحی تو نازل ہو رہی تھی جو براہین احمدیہ میں ہم نے تذکرہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس وحی کا میں نے معنی یہی کیا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے، کیونکہ میرا بھی یہی عقیدہ تھا، مسلمانوں کا بھی اس وقت تک یہی عقیدہ تھا. یعنی نبی صاحب بھی مسلمانوں کے عقیدے پہ تھے. اس وحی کے نزول کے بعد بھی وہ وحی بھی نبی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہہ رہا وہ جو وحی نازل ہوئی تھی میں نے اس کو جو ہے اس کے وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی میں نے تعویل کی اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا. لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے. تو گویا کہ مطلب الزام تو خدا کو دو نا، مسئلہ تو خدا کا تھا، ٹھیک ہے. خدا نے جو ہے وہ پہلے ایک وحی نازل کی، وہ وحی جو ہے نا اس کا ظاہری معنی یہی تھا کہ میں مسیحی موعود ہوں، لیکن میں نے تعویل کر لی عاجزی کے اندر. میں نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں بھائی، وہ آسمانوں سے نازل ہونے والا ہے. بعد میں خدا نے مجھے یقین دلایا بارش کی طرح وحی نازل کر کے، تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، وہ میں ہی ہوں. اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، میں عاجز آدمی، وہ میری کیا ان کی نسبت. وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا ہے تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا. یعنی میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی نا کہ میں افضل ہوں، تو میں کہتا تھا وہ افضل ہے مسیح موعود، میں جزوی طور پہ افضل ہوں. مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا. یعنی خود جو ہے تیرا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، تو نے خود مان لیا ہے کہ تیرا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، ثابت ہو گیا نا، تیرا عقیدہ غلط تھا، تو نے خود مان لیا، ٹھیک ہے. تو یہ تو نبی کی صورتحال ہے کہ وہ دہائیوں تک، سالوں تک ایک غلط عقیدے کا حامل رہتا ہے. تو اب کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ اگلی وحی جب نازل ہونی تھی تو نبوت سے بھی معزول ہو جانا تھا؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر تھوڑی اور عمر مل جاتی تو وہ شیطان کی جو وحی آنی کہ اب تجھے جس کام پہ لگایا تھا تو اس کام میں پورا نہیں اترا، ٹھیک ہے. اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، ٹھیک ہے، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود کا حضرت مسیح پر اپنی فضیلت کو جزئی فضیلت قرار دینا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنے آپ کو غیر نبی اور حضرت مسیح کو نبی سمجھتے تھے. لیکن جب آپ پہ یہ انکشاف ہو گیا کہ آپ بھی نبی ہیں، انکشاف ہوا ہے. پہلے اپنے آپ کو غیر نبی سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ کو نبی سمجھتے تھے، تو اس لیے اپنے آپ کو مفضول اور حضرت عیسیٰ کو افضل سمجھتے تھے. پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں بھائی، آپ بھی نبی ہو، تو آپ نے حضرت مسیح پر تمام شان میں افضل ہونے کا اعلان کر دیا. یعنی سارا کام انسٹالمنٹس میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، قسطوں کے اندر. اس طرح دافع البلاء میں بھی اپنے آپ کو ان سے بہتر قرار دیا، ٹھیک ہے. نبی کی طرف جب وحی آتی ہے تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بتا دیتے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے آپ پہ یہ منکشف ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے نئی شریعت کا، اچھا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں، یہ بھی نہیں پتا تھا نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا، جو ہمارے ہاں بچے کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب منکشف ہوا نا کہ نبی کے لیے نئی شریعت کا لانا ضروری نہیں ہے، وہ تو رسول کے لیے ضروری ہے نئی شریعت کا لانا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو، تو آپ نے اپنے لیے نبی کا استعمال جو ہے وہ شروع فرما دیا ہے. یہ بھی ان کا اپنا ہی وہ ڈیسیژن تھا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی کہنا ہے. خیر بہرحال تو یہ سارا رسالہ ہے. اس میں ایک تو انہوں نے جو ہے وہ کیس بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بہت اہم چیز ہم نے ذکر کی تھی کہ جو مباہلے بہت کرتے تھے نا حضرت، مباہلے بہت کرتے تھے، اور ان مباہلوں کا یہ اثر ہے، کوئی ان کی اب وہ تعداد نہیں ہے، گھٹ رہی ہے. بلکہ آج سے 20-22 سال پہلے کوئی ان کی کوئی تعداد ہوگی 2 لاکھ کے قریب. اب تو جو رپورٹس آ رہی ہیں، یہ میرے خیال میں لیٹسٹ دیکھ رہا تھا 2023 کی رپورٹ تھی،
کوئی 160 کے قریب ہیں ان کی تعداد. لوگوں کے بیوقوف بنائے، اگرچہ شو کرتے ہیں ملینز میں، لیکن اتنی تعداد نہیں. اتنے لوگ بیوقوف بن ہی جاتے ہیں، دنیا میں اتنے بیوقوفوں کی کمی نہیں. ٹھیک، انہوں نے خود رپورٹ شائع کی ہے کہ پہلے 2 لاکھ تھے، اب 160 ہیں. یہ جو برٹش جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعداد و شمار جو آتے ہیں، مطلب مسلمانوں کی نہیں ہے، تو وہ جو ہمارے یہاں وہ کچھ ادارے ہوتے ہیں نا جو اس قسم کے سروے وغیرہ کر کے ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں، اس میں سینسس کا ایک ادارہ ہے اور اس طرح کے اور ادارے ہیں. یہ لوگ زیادہ تر کہاں پر ہیں؟ یو کے میں اب یو کے میں زیادہ ہے. کچھ مائیگریٹ بھی کر گئے ہیں، کچھ یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں 2 لاکھ سے جو 160 ہوئی ہیں 160 اب رہ گئے ہیں، تو یہ یو کے کی طرف ان کی مائیگریشن ہو گئی ہے. اور یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کم بھی ہوئی ہیں، یعنی مسلمان بھی ہو رہے ہیں. مطلب وہ ایک یہ ہے کہ ختم نبوت والوں نے جو کام کیا اس کا بھی اثر نظر آتا ہے. لوگ ان کے دجل اور فریب سے نکل رہے ہیں. خود انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کئی لوگ جو ان کے زمانے میں نکل رہے تھے. شاید کوئی واقعہ آ بھی جائے کسی سرجن کا، میں نے کہیں ہائی لائٹ کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں ہر ایک جو مجھے کذاب سمجھتا ہے اور مکار اور مفتری خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے دعویٰ مسیح موعود کے بارے میں میرا مکذب ہے، مجھے جھٹلانے والا ہے، جو کچھ مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوئی اس کو میرا افتراء خیال کرتا ہے، وہ مسلمان ہو، ہندو، آریہ، کسی مذہب کا پابند ہو، اس کو بہر الاختیار ہے کہ اپنے طور پر مجھے مقابل میں رکھ کے تحریری مباحلہ شائع کرے. یہ پھر مولانا ثناء اللہ احمد سری صاحب نے کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار چند اخباروں میں شائع کرے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے یہ بصیرت کامل طور پر حاصل ہے کہ یہ شخص یعنی اس جگہ میرا نام لکھے، غلام احمد قادیانی جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، در حقیقت کذاب ہے، اور یہ الہام جن میں سے بعض اس نے اس کتاب میں لکھے ہیں یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ سب اس کا افتراء ہے، اور میں اس کو در حقیقت اپنی کامل بصیرت اور کامل غور کے بعد اور یقینی کامل کے ساتھ مفتری اور کذاب اور دجال سمجھتا ہوں. یعنی یہ میرے ساتھ مباحلہ کرو نا اگر تم سچے ہو تو. ٹھیک ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا. بس اے خدائے قادر، اگر تیرے نزدیک یہ شخص صادق ہے اور کذاب اور مفتری اور کافر اور بے دین نہیں ہے تو میرے پر اس تکذیب اور توہین کی وجہ سے کوئی عذاب شدید نازل کر، ورنہ اس کو عذاب میں مبتلا کر. اب خود ہی جو ہے نا اب چند الہام الہی ذیل میں ما ترجمہ لکھے جاتے ہیں، اب اپنے الہام بھی. اچھا، یہ اس نے کیا تھا، پھر اس پہ مولانا ثناء اللہ احمد سری علیہ الرحمہ نے چیلنج قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جی وہ میری زندگی میں جو ہے نا وہ یعنی موت کے اوپر اس نے مباحلہ کیا تھا. پھر اس کی وفات ہو گئی نا 1908 میں اس کی وفات ہوئی ہے. ہاں، اس کی وفات 1908 کی ہے اگر ہم نکالیں نا. ہاں، 1835 کی اس کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، تو 1908 میں اس کی وفات ہوئی ہے 73 سال کی عمر میں. اور مولانا ثناء اللہ احمد سری جو ہیں وہ اس کے 40 سال بعد بھی زندہ رہے 40 سال بعد. ٹھیک ہے، یعنی 1948 میں مولانا کی وفات ہوئی، اور یہ مباحلہ ہوا تھا اس کا جو ہے وہ مولانا کے ساتھ. خیر بار، اب جو الہامات ہیں، الہامات بھی کیا ہیں یار؟ مطلب کل دلیل کیا ہے نبوت کی؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی جبریل علیہ السلام نے آ کے جو ہے وہ بتایا. ہر جبریل علیہ السلام آتے تھے نا، صحابہ بھی دیکھتے تھے ان کو، فرشتے نازل ہوتے تھے، صحابہ ان کو دیکھتے تھے، معجزات اور نشانیاں تھیں، صحابہ ان کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، صحابہ اس کو دیکھتے تھے. اب اس کے پاس کیا ہے؟ نہ اس کے پاس کردار ہے. ٹھیک ہے، اپنے مخالفین کو جو ہے وہ رنڈیوں کی اولاد، کنجریوں کی اولاد، ان کی بیویوں کو جو ہے وہ کتیاں کہہ دینا اور ان کو خنزیر اور سور کہہ دینا، مطلب جو ایبیوسو لینگویج. ایک تو یہ ہے کہ کوئی کردار بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ معجزات بھی کیسے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس میں اس کے الہام میں جو معجزات ہے نا، وہ کہتا ہے نشان وہ میں نے جو معجزات دکھا دیے، وہ بھی ایک تماشا ہے پورا. دھکے سے جو ہے وہ اپنے کوئی وہ بنا لو نشانات. زلزلہ آئے گا، اب میں کہہ دوں کہ جی زلزلہ آئے گا تو دنیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں، اور آ گیا اس کے بعد زلزلہ، اس کے بعد کسی تاریخ میں زلزلہ آ گیا، دیکھیں جی میں نے کہہ دیا تھا زلزلہ آئے گا. اب میں کہہ دوں کہ جی آپ یہ اس کلاس روم سے اٹھ کے باہر جاؤ گے، آپ واش روم جاؤ گے، آپ کھانا کھاؤ گے، آپ پانی پیو گے، دیکھو میں نے کہا تھا، آپ نے کر لیا. عجیب ہی مطلب کوئی ڈرامہ ہی اس نے لگایا ہوا تھا، نہ کوئی کردار تھا اور نہ کوئی جو ہے اس کی کوئی علمی بنیاد تھی. ٹھیک ہے، ہاں میرے الہام مان لو، الہام تو سارے شیاطین کر رہے تھے، تو وہ کیسے مان لیں؟ تو اب چند الہام الہی ذیل میں ما ترجمہ لکھے جاتے ہیں، جن کے لکھنے سے غرض یہ ہے کہ ایسے مباحلہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے ان تمام میرے الہامات کو
اپنے اس مضمون مباہلہ میں جس کو شائع کرے، لکھے اور ساتھ ہی اقرار بھی شائع کرے کہ یہ تمام الہامات انسان کا افتراء خدا کا کلام نہیں۔ دیکھیں نا، یہ ایک عجیب ہی لیول کے اوپر تھا اپنے کانفیڈنس کے، یا اپنے فالوورز کو اتنا بیوقوف سمجھتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ بھی لکھے کہ ان تمام الہامات کو میں نے غور سے دیکھ لیا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ انسان کا افتراء، یعنی اس شخص کا افتراء ہے، اور اس پر کوئی الہام خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ بالخصوص عبدالحکیم خان نامی ایک شخص جو اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ ہے، جو بیعت توڑ کر مرتد ہو گیا۔ اب اس کو سمجھ میں آ گئی سارے جھوٹے الہام ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہ چیلنج ہے کہ وہ یہ لکھے نا کہ یہ جھوٹے الہام ہیں۔ اب وہ الہامات بطور نمونہ ذیل میں لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، اب وہ آپ پڑھ لیں۔ یا احمد بارک اللہ فیک، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کل برکہ من محمد۔ اب درمیان میں چھوٹا موٹا جملہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فتبارک من علم وتعلم وقالوا ان هذا الا اختلاق قل اللہ ثم ذرهم فی حوض یلعبون قل ان افتریت فعلی اجرام شدید۔ سارا قرآن کا کہیں کہیں اس میں تعریف کر لی بس۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلماته يقولون ان لك هذا ان هذا الا قول البشر وعانوا عليه قوم آخرون افتأتون السحر وانتم تبصرون هيهات لما توعدون۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اب اس میں درمیان میں اپنا کوئی جملہ ڈال دیتا ہے درمیان میں، ٹھیک ہے، مطلب قرآن کی آیات یار وہ نازل ہو چکی، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اب کہہ رہے میرے اوپر الہام ہوئی ہے۔ مطلب کس کو بے وقوف بنا رہے ہو تم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں درمیان میں اپنا جو ہے وہ ایک جملہ، الحمدللہ الذی جعل کا المسیح ابن مریم، ٹھیک ہے، اس خدا کی تعریف جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اب پھر قرآن آگے، ٹھیک ہے۔ وقالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی وہم من بعد غلبہم سیغلبون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اریک زلزلۃ الساعۃ، ٹھیک ہے، بس وامتاز اليوم ایھا المجرمون جاء الحق وزہق الباطل ھذا الذی کنتم به تستعجلون، ٹھیک ہے۔ بس اسی طرح سے اب آپ دیکھیں، اچھا کیا اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا ہے، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پہ محمد اور احمد ہوں، یعنی سب کچھ ہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ دماغی طور پہ اب آپ کہیں کہ جیسے کسی کا دماغ کھسکا ہوا ہو، بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ہمدردی بھی محسوس ہو، ٹھیک ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، فلاں ہوں۔ یہ سارے اب وہی قرآن کی آیات اب آپ دیکھ لیں، ان کو ہیر پھیر کہیں کہیں کر کے، ٹھیک ہے، ہیں بس ایسا ہی ہے۔ فالنار موعدہم قل اللہ ثم ذرہم فی حوض یلعبون، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے، وَإِذْ یمکر بک الذین کفروا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کو دیکھ لیں، اب نیچے اس نے سٹار لگایا ہوا، کیسے وہ مکفر سے مراد مولوی محمد حسین بٹالوی ہے، کیونکہ اس نے استفتاء لکھ کر نذیر حسین کے سامنے پیش کیا، اور اس ملک میں تکفیر کی آگ بھڑکانے والا نذیر حسین ہی تھا، یعنی جنہوں نے میرے خلاف جو ہے نا اصل میں فتویٰ لکھا ہے، تو اب خدا نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ الہام کیا ہے کہ تیرے بارے میں چال چل رہے تھے وہ جنہوں نے تیری تکفیر کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اب کفر وہ چھوٹا سا قرآن کی آیت کو چینج کر دیا بس، ٹھیک ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ الہام ہوا ہے۔ اب اس سے مراد بھی پھر لیتا تھا نا، اب کیا کہتا ہے نیچے سٹار میں، اب دیکھیں اس جگہ ابو لہب سے مراد ایک دہلوی مولوی ہے جو فوت ہو چکا،
اور یہ پیشگوئی 25 برس کی ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے اور یہ اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہے، جبکہ میری نسبت تکفیر کا فتویٰ بھی ان مولویوں کی طرف سے نکلا تھا۔ تکفیر کے فتوے کا بانی بھی وہی دلی کا مولوی تھا جس کا نام خدا تعالیٰ نے ابو لہب رکھا، اور تکفیر سے ایک مدت دراز پہلے یہ خبر دے دی جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معجزہ کیا ہے، یہ اس کے اوپر الہام نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب، بعد میں ایک مولوی نے تکفیر کر دی اس کی۔ اب وہ کہتا ہے دیکھو 25 سال پہلے میں نے بتا دیا تھا ابو لہب کے بارے میں، اور ابو لہب یہ مولوی ہے جو میرا تکفیر کرنے والا تھا۔ یہ معجزات ہے۔ صحیح بات۔ کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن پر نا ایک وہ پاگل سا آدمی ہے سائیکوٹک، وہ پھر رہا ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس نے نا وہ قرآن کی آیتیں اس طرح گڑبڑ کر کے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بس ایسا ہی ہے۔ نہیں اب یہ دیکھیں نا نشان کیسے بنا رہا ہے۔ یہ لکھا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جھک ماری کہ قرآن کی آیت کو اپنے اوپر الہام بنا لیا، تبت یدا، اور اس کو پبلش بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ 25 سال بعد ایک مولوی نے تکفیر کر دی، تو کہا کہ 25 سال میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ مولوی میری تکفیر کرے گا۔ کیسے بتا دیا تھا؟ میں نے یہ تبت یدا ابی لہب و تب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تب بھی پتا ہوگا نا کہ کوئی کرے گا۔ پشین گوئی یہ ہے نہ، اس مولوی کا نام ابو لہب ہے، ٹھیک ہے، اس مولوی کا نام بھی ابو لہب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہے بھی وہ قرآن کی آیت، کہ تمہارا جینون الہام بھی نہیں ہے، سرقہ ہے، چربہ ہے۔ نذیر حسین دہلوی صاحب ہو گئے، یہ جو دہلی کے آگے یہ دہلوی مولوی، اس سے مراد اس کا کیا ہے واللہ عالم، پہلے تو انہی کو کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے ابھی بھی انہی کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس الہام سے مراد وہ تھے، تو تمہیں اس وقت کیوں نہیں سمجھ میں آئی کہ 25 سال بعد ایک دہلوی مولوی میری تکفیر کرے گا، یہاں ابو لہب سے مراد وہ ہے، وہ 25 سال پہلے تو لکھ مرتا۔ یعنی وہ الہام بھی سمجھ میں تب آتا تھا جب کسی مولوی کے اوپر وہ اس نے چسپاں کرنا ہوتا تھا۔ بہرحال عجیب ہی ہے، مطلب اس میں کچھ فارسی میں الہام ہے، پھر اردو میں الہام شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی زبانوں میں جو ہے وہ الہام یہ آپ کو نظر آئیں گے، اس میں اتنے لمبے چوڑے، یہ سارے اس کے الہامات ہیں، سارے اس کے الہامات ہیں۔ ایک سوال ہے، یہ تو مطلب کہ مخاطب تھا جن لوگوں سے، ان کی زبان تو اردو تھی، یہ دوسری تھی، تو پھر عربی پر الہام آنے کا مقصد نہیں سمجھ آیا۔ ہاں یہ بات بھی اہم ہے، جن کا یہ جو اس کے مخاطبین تھے وہ تو سارے اردو اور پنجابی والے تھے، تو عربی میں الہام آنے کا کیا مقصد؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، یہ بھی الہام ہوا، چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی 5 بار، اگر چاہوں تو اس دن خاتمہ۔ اب کیا سمجھ آیا آپ کو؟ وہ خود ہی بتائے گا اس کا کیا، نیچے سٹار لگایا ہوا ہے، یہ بھی الہام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نیچے سٹار میں کہ جی اس وحی سے معلوم ہوا کہ 5 زلزلے آئیں گے، اور پہلے 4 زلزلے کسی قدر ہلکے اور خفیف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی 5 بار، زلزلے آئیں گے، بار ٹھیک ہے یار، ہم بھی کہہ دیتے ہیں بھائی 4 زلزلے آئیں گے، 5 زلزلے آئیں گے، عجیب ہی جو ہے تماشا۔ وہ جب زلزلے آ جاتے تو اس کو تب پتہ چلتا تھا کہ چمک کا مطلب زلزلہ ہے، ورنہ وہ ایسے عمومی لفظ بولتا تھا کچھ بھی مراد ہو جائے۔ خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا، انگریزی میں بھی انگریزی کے لفظ، خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا کام کیا، ٹھیک ہے۔ یہ وحی الہی کہ خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا کام کیا، اس کے یہ معنی ہے کہ خدا نے اس زمانہ میں محسوس کیا کہ یہ ایسا فاسد زمانہ آ گیا ہے جس میں ایک عظیم الشان مصلح کی ضرورت ہے، اور خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجہ کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی اور ایک پہلو سے نبی معاذ اللہ۔ یہ عربی کے ساتھ اردو مطلب یہ الہام ہی چل رہا ہے سر، یہ الہام چل رہا ہے نا، ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ہاں یہ الہام، حقیقت الوحی کتاب کا نام ہی یہی ہے، نیچے لکھی ہوئی چھوٹی ہاں ٹرانسلیشن نیچے ہے۔ بریک والی۔ ہاں، میں تجھے بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ کون سے بادشاہ نے؟ ملکہ وکٹوریہ نے برکت ڈھونڈی ہوگی اس کپڑوں سے۔ تو عجیب، آپ پڑھتے چلے جائیں قسم سے، یہاں مطلب سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بے وقوف کیسے بن جاتے ہیں۔ آسمان سے بہت دودھ اترا ہے، محفوظ رکھو۔ اب نیچے وہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی معارف اور حقائق کا دودھ۔ اب یہ الہامات تھے، آسمان سے دودھ اتر ہے۔ اب یہ
ہاں اب پھر اس الہام کے بارے میں دعویٰ کیا ہے؟ تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں. ٹھیک ہے وہ فارسی میں ہے. در کلام تو چیزس کہ شعرارا ہاں دخل نیست. تو اب تیرے کلام میں جس میں شاعروں کو دخل نہیں، یعنی اب ان الہامات پہ حضرت باقاعدہ مباہلے کا چیلنج دیتے تھے کہ آسمان سے دودھ اترا ہے محفوظ کر لو، ایسا الہام تم لا سکتے ہو؟ بتاؤ نا، لا سکتے ہو؟ اگر لا سکتے ہو تو لے کے آؤ. اب آپ آگے سے ہنس پڑیں گے، آپ نہیں لے کے آئیں گے تو ظاہری بات ہے ثابت ہو گیا کہ کوئی ان علامات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی عربی تو وہ تو ساری قرآن سے اٹھائی ہے نا، باقی اردو فارسی آپ کی اپنی زبان ہے، جو مرضی اب اس میں بک دے. اے ازلی ابدی خدا بیڑیوں کو پکڑ کے آ، اب پتہ نہیں ہے زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں، یہ بھی الہام ہے. ٹھیک ہے، وہ کام جو تم نے کیا خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی الہام ہوا ہے، یہ شاید سچا الہام ہو لیکن نیچے لکھا ہو اس کی تصریح نہیں کی گئی. یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے، وہ کام جو تم نے کیا خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی تصریح نہیں کی گئی. تو بس اللہ معافی دے. پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھتے جائیں آپ، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس خدا کی طرف سے سب پر اداسی چھا جائے گی. یہ ہوگا. وہ بھائی کیا ہوگا بتا دو نا، بس یہ ہوگا. اب اس کے بعد کچھ ہو جائے، دیکھا نہیں میں نے کہا تھا یہ ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے کہا تو تھا یہ ہوگا. تو یہ ہمارے معجزات ہیں بھائی. اب جو نہیں مانتا پھر نہ مانے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے جی. یہ جو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ سارا پڑھتے ہیں؟ ہاں میں پڑھتا ہوں، سارا پڑھتا ہوں، پھر اس میں سے چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں. بڑی بات ہے، پڑھائی نہ ٹھیک. یہ مولوی ثناء اللہ صاحب ایسے چیلنج کے لیے مستعد ہوں تو صرف تحریری خط کافی نہ ہوگا، بلکہ ان کو چاہیے کہ چھپا ہوا اشتہار اس مضمون کا شائع کریں کہ اس شخص کو اور اس جگہ میرا نام بتصریح لکھیں. میں کذاب، دجال، کافر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ یہ شخص مسیح موعود ہونے اور صاحب اعلام اور وحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعویٰ کا میں جھوٹا ہونا یقین رکھتا ہوں. اور اے خدا میں تیری جناب میں دعا کرتا ہوں اگر یہ میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اگر یہ شخص فی الواقع مسیح موعود ہے اور فی الواقع عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو مجھے اس شخص کی موت سے پہلے موت دے دے. یہ اس پہ مباحلہ ہوا تھا، یہ خود اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، اعجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح، روحانی خزائن جلد 19. اس کے بارے میں اس میں کیا توضیح کیا کرتے ہیں؟ اس کی توضیح کیا کرتے ہیں؟ وہ اصل میں مین میخ نکال ہی لیتے ہیں. وہ جی اصل میں یہ شرط پوری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ فلاں نہیں ہوا. حضرت مسیح آسمان اب یہ ہوا، اب اس پہ ہو گیا نا، اب آپ نکال لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں 40 سال بعد یہی موت کے اوپر ہی تھا تو مجھے اس شخص کی موت سے پہلے موت دے دے. یہ تو خود لکھ گیا نا اب. ٹھیک ہے، اشتہار چھاپے مولوی ثناء اللہ نام لے کے کہہ گیا. یہاں تو کوئی وہ اس کی کوئی ہے بھی نہیں، تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہے، اب یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ہم نے کہا تھا مالی مفاد کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، تو مالی مفاد کی وجہ سے باہر کا ویزا لگ جائے گا، 4 پیسے مل جائیں گے، سہولیات تو وہ دیتے ہیں. لیکن خیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علمی رد کے ساتھ ساتھ نا یہ ویلفیئر کا کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں عام لوگوں کے مسائل ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو ہمارے دیندار طبقے کو بھی جو ختم نبوت کا بھی کام کر رہے ہیں بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن انہیں یہ چاہیے کہ ویلفیئر کا بھی کام کریں تاکہ لوگ ان کے چنگل میں نہ پھنسے ہیں. ہاں جا کے دیکھنے میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. تو وہ جو ان کا گڑھ ہے نا ربوہ، ہاں جا کے دیکھنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بات سچ ہے کہ ان کو اسائلم وغیرہ مل جاتا ہے آسانی سے؟ ہاں مل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے انگریز کے ساتھ. بلکہ اس میں خود روحانی خزائن کے اندر کئی ایک مقامات ہیں، میں نے سکپ کر دیے نا، ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا یہ قادیانیت جو ہے، جس میں یہ ایک تو جہاد کا انکار کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انگریز کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان کی بڑی جو ہے وہ گن گاتے ہیں. تو یہ ان کا شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. مطلب
اور اس میں مطلب اتنی تفصیل میں جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں کی جو ہے وہ انگریز کی جج کی عدالت میں ہم پیش ہوئی ہے تو اس نے مجھے کرسی دی اور میرے مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی کو اس نے کرسی نہیں دی، یہ تو ذلیل ہو گیا. مطلب اتنا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ انگریز نے کرسی دے کے مجھے عزت بخشی. ہو اچھے نبی ہو تمہیں، انگریزوں کے پاس اپنے مقدمے لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ان سے کرسی لے کے جو ہے وہ تم اس کے اوپر خوش ہو رہے ہو، اور دعویٰ کسر صلیب کا ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت حال ہے. چلیں بہرحال، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت